اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دیجئے، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ علم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ راہب اپنی عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ لڑکا بھی وہاں کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور گھر بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں، سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تم مجھ سے زیادہ افضل ہے۔ اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ یہ بات بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والی ذات تو اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب تو صرف اللہ ہے۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی
اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں، اور پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا ہی دیا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، نہ ہی میں جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا نعوذ باللہ، اللہ تو میں ہی ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو لڑکے نے کہا میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین اسلام سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے پھینک دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑھک گئے، صرف وہی بچہ ہی باقی رہ گیا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے جواب دیا اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے۔ بیچ سمندر میں پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی رہ گیا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی بھی تدبیریں کر لے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر، اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا، اور میرے تیر کو کمان پر چڑھا اور پڑھ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کنپٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی سامنے آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو۔
اور جو انکار کرے اسے پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہے؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں سورۃ البروج کے اندر اس واقعے پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ تھی ایک بچے کے ایمان کی آزمائش کی کہانی۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Thanks for watching. I hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe. And please press the bell icon so that you can be notified whenever I post a new video. Thank you.